آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے بال سنوار رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک بڑی بے خودی سی مسکراہٹ تھی۔ گہرے سیاہ بالوں میں انگلیاں پھرتے ہوئے وہ آئینے میں نظر آتے ہوئے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 9 ماہ کی حاملہ تھی، مگر اس کے چہرے پہ پھیلا ہوا ممتا کا فخر اس کے اس پھیلے ہوئے وجود کو بھی خوبصورت بنا رہا تھا۔ فاطمہ کو اپنی زندگی سے پیار سا ہونے لگا تھا۔ عامر کی محبت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ عامر کے خیال سے ہی ایک شرمگی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ یوں ہی آئینے میں دیکھتے ہوئے اسے وہ لمحات یاد آنے لگے جب اس کی ساس اس پر بے پناہ ظلم کیا کرتی تھی۔ جب وہ حمل ضائع ہونے کے اگلے دن ہی کچن میں کھڑی 18 افراد کا کھانا بنا رہی تھی، بے اختیار ہی فاطمہ کو ایک جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے اپنے خیالات کو جھٹکا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے دنوں میں اس کی زندگی پہلے سے بھی بدترین ہونے والی ہے۔ ہلکی سی چرر کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ فاطمہ نے چونک کر دیکھا تو عامر اندر داخل ہو رہا تھا۔ فاطمہ کو دیکھتے ہی وہ مسکرا کر اس کی جانب بڑھا۔ پانی لاؤں آپ کے لیے؟ فاطمہ مسکراتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، پانی کی ضرورت نہیں، بس تمہاری ضرورت ہے۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ عامر عین اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے کندھے سے تھامتے ہوئے بولا۔ آئینے میں ان دونوں کا عکس واضح ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ فاطمہ نے آئینے میں سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، کیا لائے ہیں؟ روزانہ ہی کچھ نہ کچھ تحفہ لے آتے ہیں، اتنے پیسے کیوں خرچ کرتے ہیں؟ عامر کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کی لمبی سی ڈبیا نظر آ رہی تھی۔ اس نے ڈبیا کھولی اور اندر سے ایک خوبصورت ہار نکال لیا۔ فاطمہ حیران سی ہو کر پلٹی۔ ہار بے حد خوبصورت تھا۔ اس میں اصلی زمرد جڑا ہوا تھا۔ فاطمہ بے اختیار مسکرا دی۔ اسے اتنے مہنگے تحفوں کی تو اب عادت ہو چلی تھی۔ عامر نے محبت سے وہ ہار اس کے گلے میں پہنا دیا۔ فاطمہ دل ہی دل میں عامر کی محبت پر سرشار ہونے لگی۔ تبھی اچانک درد کی ایک تیز لہر اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں اٹھی اور وہ بے اختیار ہی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ عامر بری طرح سے بوکھلا گیا۔ کیا ہوا فاطمہ، کیا ہو گیا تمہیں؟ فاطمہ نے سر اٹھا کر عامر کو دیکھا۔ تکلیف کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ ہاسپٹل، مجھے ہاسپٹل لے چلو۔ اٹکتے ہوئے فاطمہ نے بس اتنا ہی کہا۔ درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ عامر بوکھلا گیا۔ اس نے فاطمہ کو سہارا دیا اور بہنوں اور بھابھیوں کو آوازیں دیتا ہوا فاطمہ کو لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کی آوازوں پر فاطمہ کی دونوں نندیں اپنے کمروں سے باہر نکل آئیں۔ میں فاطمہ کو لے کر ہسپتال جا رہا ہوں، ماریا میرے ساتھ چلو۔ عامر نے چھوٹی بہن کو اشارہ کیا اور فاطمہ کو لے کر آگے بڑھ گیا، یہ دیکھے بغیر کہ ماریا کے چہرے پر کس قدر نفرت اور بیزاری تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد عامر ہاسپٹل کے کوریڈور میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ فاطمہ اندر آپریشن تھیٹر میں تھی۔ ماریا ایک نظر بھائی پر ڈالتی اور دوسری نظر آپریشن تھیٹر کے بند دروازے پر، اور پھر ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل چلانے لگتی۔ کیا مصیبت ہے، مجھے کیوں اٹھا کر یہاں ساتھ لے آئے ہیں؟ بچہ ان کا ہو رہا ہے اور یہاں پر انتظار مجھے بیٹھ کر کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ مسلسل زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ تبھی آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئی۔ عامر لپک کر ڈاکٹر کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر عامر سے کہا، مبارک ہو عامر صاحب، آپ کی بیوی نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا ہے۔ عامر کے چہرے پر ایک خوشگوار سی حیرت پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اچانک اسے فاطمہ کا خیال آیا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ اس کے لہجے میں اتنی بےتابی تھی کہ ڈاکٹر بھی ہنس پڑی۔ آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے اور کچھ ہی دیر میں ہم انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی، مگر عامر تو اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھک رہا تھا۔ ماریا نے یہ خبر سنتے ہی ایک زہر بھری نظر آپریشن تھیٹر کے دروازے پر ڈالی۔ اتنے لوگ مرتے ہیں آپریشن کے دوران، مگر ایک یہ فاطمہ ہے انتہائی ڈھیٹ۔ نفرت سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے اس نے اپنے چہرے پر نمائشی سی مسکراہٹ سجائی اور آگے بڑھ کر عامر کو مبارکباد دینے لگی۔ بیٹے کی پیدائش پر عامر بے حد خوش تھا۔ اس نے پورے خاندان میں مٹھائی بانٹی۔ وہ دن رات فاطمہ کا خیال رکھتا، اس لیے وہ دبئی جانے کا ارادہ بھی ترک کر چکا تھا اور پاکستان میں ہی کاروبار شروع کر لیا۔ فاطمہ کو تو اپنی خوش قسمتی پہ یقین نہ آتا تھا۔ پہلے اتنا محبت کرنے والا شوہر اور اب چاند سا بیٹا اللہ تعالیٰ نے نواز دیا۔ آنے والے دنوں کی سیاہ بختی سے بے خبر فاطمہ خوشیوں بھرے دن گزار رہی تھی۔ 1.5 مہینہ گزرا تو عامر کی مصروفیات میں اضافہ ہونے لگا۔
اسے اپنے کاروبار کو وقت دینے کے لیے زیادہ وقت گھر سے باہر رہنا پڑ رہا تھا۔ فاطمہ بھی اب تھوڑا بہت کام کاج کرنے لگی تھی۔ گھر کا ماحول ویسا ہی تھا۔ سعدیہ 4 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود سارا دن بازاروں میں پھرتی رہتی یا پھر موبائل استعمال کرتی۔ بچے خود ہی نوکرانی سے کھانا مانگ کر کھا لیتے، اور ماریا کا تو جب سے رشتہ ٹوٹا تھا اس نے تو خود کو اسپرا بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ دن رات الٹی سیدھی کریمیں منہ پر لگاتی رہتی۔ شہر کا کوئی ایسا بیوٹی پارلر نہ تھا جس کا اس نے چکر نہ لگایا ہو۔ ہاں، مگر ایک کام جو دونوں بہنیں خوب ذوق و شوق سے کیا کرتی تھیں وہ دونوں بھابھیوں سے نفرت کرنا تھا۔ عمر اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا اور اس کا خیال بھی رکھتا تھا۔ عامر کی تو بات ہی الگ تھی، وہ تو فاطمہ پر جانثار کرتا تھا۔ ماریا اور سعدیہ بھابھیوں کو اتنا خوش دیکھتی تو سر سے لے کر پیر تک جل جاتی۔ نہ شکل ہے نہ صورت، پھر بھی بھائی بھابھیوں پر مرتے ہی رہتے ہیں۔ ایک ہم ہیں، اتنی حسین و شکل و صورت ہے اور تربیت بھی اتنی اچھی ہے کہ کبھی کسی کا برا نہیں سوچا۔ اس کے باوجود نہ جانے زمانے کو ہم سے کیا بیر ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑے ماریا اور سعدیہ ہر وقت بس یہی باتیں کرتی۔ عامر کی مصروفیات بڑھنے لگی تھیں۔ انہی دنوں فاطمہ کا کچھ عجیب سا احساس غیر محسوس طور پر اسے ماریا کا رویہ بدلا ہوا نظر آنے لگا۔ پہلے وہ سارا دن گھر میں شور مچاتی چلاتی رہتی تھی، مگر اب سارا دن موبائل لے کر گھر کے کسی کونے خدرے میں گھسی رہتی۔ ایک روز فاطمہ دوپہر کے وقت پرندوں کا پانی رکھنے کے لیے چھت پر گئی۔ آخری سیڑھی پر چڑھتے ہی فاطمہ بری طرح سے چونکی۔ سامنے ہی ماریا فون کان سے لگائے ہنس ہنس کر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ فاطمہ کو حیرت سی ہوئی۔ وہ تو عام دنوں میں بھی اے سی والے کمرے سے باہر نکلنے سے اجتناب کرتی تھی کہ کہیں اس کی رنگت نہ خراب ہو جائے، اور اب اس وقت جب اچھی خاصی دھوپ تھی وہ چھت کے اوپر کیا کر رہی تھی؟ فاطمہ کو دیکھتے ہی ماریا گڑبڑا سی گئی۔ وہ بھابھی سردیاں شروع ہو رہی ہیں نا تو میں دھوپ سیکنے آ گئی تھی۔ فاطمہ کو دیکھتے ہی ماریا نے وضاحت دی اور تیزی سے سیڑھیاں نیچے اتر کر چلی گئی۔ فاطمہ کو الجھن تو ہوئی، مگر واقعی سردیاں شروع ہونے والی تھی تو اس نے زیادہ دھیان نہ دیا اور خاموشی سے پرندوں کے لیے پانی رکھ کر خود نیچے آ گئی۔ مگر بربادی اس کے تعاقب میں تھی۔ کچھ دنوں کے بعد کی بات ہے کہ رات کے وقت اچانک فاطمہ کی آنکھ بچے کے رونے سے کھل گئی۔ فاطمہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا۔ فاطمہ گہری نیند سے جاگی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا فیڈر اٹھایا اور بچے کے لیے دودھ بنانے کے لیے اٹھ گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے فاطمہ نے ایک نظر عامر پر ڈالی۔ وہ بیٹھ کے دوسری طرف گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ فاطمہ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ بکھر گئی۔ آج کل وہ کاروبار کے مصروفیات کے سلسلے میں دن رات الجھا رہتا تھا۔ فاطمہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ پورے گھر میں سناٹا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ فاطمہ خاموشی سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی کوشش تھی کہ شور سے کسی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ ابھی اس نے فیڈر بنایا ہی تھا کہ اچانک کسی کی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک اٹھی کیونکہ ہنسی کی آواز مردانہ تھی۔ یہ آواز کہیں اور سے نہیں بلکہ کچن کی اس کھڑکی سے آ رہی تھی جو پچھلے لان کی سمت میں کھلتی تھی۔ فاطمہ نے کھڑکی سے باہر جھانکنے کی کوشش کی مگر کوئی نہ تھا۔ ایک پل کے لیے تو فاطمہ کو خوف سا محسوس ہوا، مگر اگلے ہی پل تجسس اور خوف کے آڑے آ گیا۔ فاطمہ کو یہ خیال آیا کہ کہیں کوئی چور چوری چھپے گھر میں داخل ہونے کی کوشش نہ کر رہا ہو۔ عامر دن بھر کا تھکا ہارا سو رہا تھا۔ فاطمہ نے اسے اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ بغیر کوئی آہٹ کیے فاطمہ کچن سے نکلی اور دروازہ کھول کر پچھلے لان میں جا نکلی۔ سامنے کا منظر فاطمہ کے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ سامنے ہی ماریا ایک لڑکے کے ساتھ انتہائی بے تکلفی کی حالت میں کھڑی تھی۔ لڑکا ماریا کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے مسلسل خود سے قریب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دور سے دیکھنے کے باوجود فاطمہ کو اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا کہ ماریا بھی اس کی اس حرکت پر خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ یک لخت ہی فاطمہ کو شدید غصہ آیا۔ ماریا اپنے بھائی کے اعتبار کو کس طرح بری طرح سے توڑ رہی تھی۔ فاطمہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تیزی سے آگے بڑھ کر عین ان دونوں کے سامنے جا پہنچی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے۔ فاطمہ کو اپنے سامنے دیکھ کر بری طرح سے بوکھلا اٹھے۔ یہ کیا کر رہی ہو ماریا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ رات کے اس پہر تم اس لڑکے کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ ہے کون؟ تمہارے دونوں بھائی اندر کمروں میں سو رہے ہیں۔ انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ تم یہاں کیا گل کھلا رہی ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ ابھی تمہاری ماں کو مرے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ اگر تم اسے پسند کرتی ہو تو اس سے بولو کہ رشتہ لے کر آئے، ہم تمہاری شادی کر دیں گے، مگر اس طرح سے چھپ چھپ کر ملنا گناہ کو دعوت دیتا ہے۔ شدید غصے میں فاطمہ بولتی چلی گئی۔
ماریا کی تو سٹی گم ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، اچانک لان کے کھلے ہوئے دروازے سے عامر کی آواز سنائی دی۔ وہ فاطمہ کو پکار رہا تھا۔ فاطمہ، فاطمہ، کہاں ہو تم؟ اسد کب سے رو رہا ہے؟ وہ اپنے بیٹے کا نام لے رہا تھا۔ فاطمہ نے پلٹ کر دیکھا۔ عامر ابھی تک دروازے میں نہ آیا تھا۔ ماریا کے اوسان خطا ہو گئے۔ فاطمہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عامر کو سب کچھ بتا دے گی، مگر اگلے ہی پل فاطمہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب ماریا نے آگے بڑھ کر فاطمہ کا سر پر سے اوڑا ہوا دوپٹہ گھسیٹ کر زمین پر پھینک دیا اور ایک ہاتھ سے اس کی قمیض کا گلا اس زور سے کھینچا کہ فاطمہ کا ایک اندھا برہنہ ہو گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو ماریا؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ فاطمہ نے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، تبھی اچانک ماریا زور زور سے چلانے لگی۔ بھابھی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ شادی شدہ ہیں اور رات کے اس پہر آپ اپنے عاشق کے ساتھ لان میں کیسی گھٹیا حرکتیں کر رہی ہیں۔ فاطمہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ ماریا زور زور سے بول رہی تھی۔ تبھی عقب میں عامر کی آواز آئی، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ فاطمہ نے پلٹ کر دیکھا، عامر اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسی پل ماریا کے ساتھ کھڑے ہوئے اس لڑکے نے دیوار کے اوپر چڑھ کر چھلانگ لگائی اور باہر کی سمت کود گیا۔ فاطمہ کی تو آواز ہی کہیں اندر گم ہو گئی تھی۔ اس نے ماریا کو کہتے سنا، بھائی، بھائی دیکھیں بھابھی کو، یہ اس لڑکے کے ساتھ یہاں پر غیر اخلاقی حرکتیں کر رہی تھی۔ میں پانی پینے آئی تو ان دونوں کو یہاں پر دیکھ لیا، اور جب میں نے انہیں منع کیا تو یہ مجھ سے لڑنے لگ گئیں اور انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو یہ میرا جینا حرام کر دیں گی۔ بھائی پلیز، میں نہیں چاہتی کہ آپ کا بسا ہوا گھر خراب ہو۔ بھابھی کو سمجھائیں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ ماریا تیز تیز بولتی ہوئی عامر کے عین سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ عامر نے بے یقینی نظروں سے فاطمہ کی جانب دیکھا۔ وہ انتہائی نامناسب حالت میں کھڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ گھاس پر پڑا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور قمیض ایک کندھے سے نیچے اتری ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا۔ ماریا مسلسل چلا کر فاطمہ اور اس لڑکے کا تعلق ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ فاطمہ نے لب ہلا کر کچھ کہنا چاہا۔ عامر، یہ سب جھوٹ ہے، وہ لڑکا میرا کچھ نہیں لگتا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ فاطمہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے وضاحت دے۔ کھڑے کھڑے وہ مجرم بن گئی تھی۔ وہ عامر کی نظروں میں اترتا ہوا شک دیکھ رہی تھی۔ عامر بے یقینی نظروں سے اس کی جانب دیکھتا رہا اور پھر اچانک اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے لپک کر لان کا پچھلا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ فاطمہ بھی اس کے پیچھے تیزی سے باہر لپکی۔ وہ روڈ پر تیزی سے دوڑتا جا رہا تھا۔ کافی آگے جانے کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ لڑکا بھاگ چکا ہے۔ تھکے ہوئے انداز میں وہیں پر رک گیا۔ فاطمہ گھر کے دروازے پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد عامر پلٹ کر گھر واپس آ گیا۔ فاطمہ نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے ایک ہاتھ سے فاطمہ کو سائڈ پر کیا اور اندر بڑھتا چلا گیا۔ فاطمہ نے اس کے انداز میں اتنی سختی آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ماریا کب کی اندر جا چکی تھی۔ ایک ہی لمحے میں فاطمہ آسمان سے زمین پر پٹک دی گئی۔ وہ جانتی تھی مرد کے دل میں پیدا ہوا شک اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتا۔ فاطمہ لپک کر عامر کے پیچھے آئی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول رہا تھا۔ عامر، رکیں، میری بات سنیں۔ میں اسد کا فیڈر بنانے کے لیے کچن میں گئی تھی جب میں نے ماریا اور اس لڑکے کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ میرا اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے تو اسے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ عامر کا بازو پکڑ کر فاطمہ تقریباً روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عامر نے پلٹ کر اس کی جانب عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ تو کہاں ہے وہ فیڈر جو بنانے کے لیے تم رات کے اس پہر لان میں کھڑی تھی؟ عامر کے لہجے میں طنز تھا۔ فاطمہ ششدر رہ گئی۔ آپ رکے، میں آپ کو ابھی لا کر دکھاتی ہوں۔ میں نے فیڈر کچن میں بنا کر رکھا تھا۔ فاطمہ تیزی سے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی لپک کر کچن میں گئی اور کچن میں داخل ہوتے ہی وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ کچن کی شیلف خالی تھی۔ وہاں فیڈر کا نام نشان بھی نہ تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ ہنسی کی آواز سن کر فیڈر شیلف پر رکھ کر باہر گئی تھی۔ مل گیا فیڈر، اسے اپنے پیچھے عامر کی طنزیہ آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر پلٹی۔ یہیں پر تھا فیڈر، عامر میرا یقین کریں، میں فیڈر بنانے کے لیے یہی کمرے سے آئی تھی۔ وہ گھبرا کر وضاحتیں دے رہی تھی، مگر عامر کچھ بھی سنے بغیر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ فاطمہ اس کے پیچھے اندر آئی، مگر عامر نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور منہ پر تکیہ رکھ کر لیٹ گیا۔ اس کے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ فاطمہ کچھ دیر عامر کو دیکھتی رہی اور پھر پلٹ کر اپنی جگہ پر آ گئی۔ بچہ کب کا روتے روتے سو چکا تھا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ زندگی ایک بار پھر اس کا امتحان لے رہی تھی۔
اگلے دن فاطمہ اپنی نگرانی میں گھر کی صفائی کروا رہی تھی۔ رات بھر رونے کے باعث اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ عامر کب کا آفس جا چکا تھا۔ آج اس نے جاتے وقت ناشتہ بھی نہ کیا تھا اور نہ ہی فاطمہ سے کوئی بات کی تھی۔ کام والی ماریا کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ فاطمہ اس سے ساتھ ساتھ ہدایت بھی دے رہی تھی۔ ماریا اس وقت نہ جانے کہاں تھی، جب اچانک بیڈ کے نیچے سے جھاڑو کے ساتھ کوئی چیز لڑک کر باہر آئی۔ فاطمہ چونک کر دیکھا تو اسد کا فیڈر تھا، وہی فیڈر جو رات فاطمہ نے بنا کر کچن پر رکھا تھا۔ بے اختیار ہی فاطمہ نے آگے بڑھ کر فیڈر کو اٹھا لیا۔ اسے ایک لمحے میں ہی سمجھ آ گیا کہ رات ماریا نے کچن میں سے ہی فیڈر غائب کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت بھابھی فیڈر بنانے کے لیے ہی کچن میں آتی ہیں۔ فاطمہ کو شدید طیش آیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج جیسے ہی عامر گھر واپس آئے گا تو وہ اسے یہ ساری بات بتا دے گی۔ وہ بےتابی سے عامر کا انتظار کرنے لگی۔ پورا دن گزر گیا مگر عامر واپس نہ آیا۔ رات کے 12 بجے فاطمہ عامر کا انتظار کرتے کرتے تھکنے لگی تھی۔ وہ اس کی فون کالز کا بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اب تو فاطمہ کو پریشانی سی ہونے لگی تھی۔ تبھی اچانک گیراج میں عامر کی گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ فاطمہ نے بے اختیار شکر کا سانس لیا۔ یہ نہ جانے بغیر کہ عامر نہیں بلکہ اس کی بربادی تھی۔ فاطمہ کمرے کا دروازہ کھول کر کھڑکی میں کھڑی تھی۔ عامر تھکے تھکے قدموں سے اندر آ رہا تھا۔ فاطمہ کی نظر عامر پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے وہ کانپ کر رہ گئی۔ عامر کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے جبڑوں کو بھینچ رکھا تھا، جیسے نہ جانے کس بات پر خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ فاطمہ کو خوف سا محسوس ہونے لگا، مگر بات کرنا بھی ضروری تھی۔ اس نے عامر کا بازو پکڑا۔ عامر میری بات۔ فاطمہ کی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی جب عامر کا بایاں ہاتھ پوری قوت کے ساتھ اس کے منہ پر آن پڑا۔ عامر نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ فاطمہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی۔ اس نے بے اختیار اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ وہ سلگ رہا تھا۔ فاطمہ نے پھٹی پھٹی نظروں سے عامر کی جانب دیکھا۔ یہ وہی عامر تھا جو اس کی محبت کے گن گاتا تھا۔ اس وقت وہ کھا جانے والی نظروں سے فاطمہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ مت لگاؤ، تم ایک بد کردار لڑکی ہو۔ عامر کی آواز پر فاطمہ ششدر رہ گئی۔ وہ جیب سے موبائل نکال رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد عامر نے موبائل فاطمہ کے سامنے کیا۔ موبائل کی اسکرین پر جو منظر نظر آیا، اسے دیکھ کر فاطمہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ فاطمہ کی تصویر تھی، مگر اسی لڑکے کے ساتھ، انتہائی قابل اعتراض حالت میں۔ دیکھ لی اپنی اصلیت، صرف یہی نہیں یہ بھی دیکھو۔ عامر نے انگلی سے اسکرین پر سوائپ کیا تو اگلی تصویر آ گئی۔ فاطمہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں بھینچ لی۔ وہ تصویر دیکھنے کے لائق ہی نہ تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان تصویروں میں فاطمہ اسی لڑکے کے ساتھ موجود تھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اتنی محبت دی میں نے تمہیں، مگر تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ میں مزید تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، ورنہ میں اپنے منہ سے کوئی غلط الفاظ نکال دوں گا۔ عامر نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ عامر میری بات سنیں، پلیز میری بات سنیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں کبھی اس لڑکے سے نہیں ملی، میں تو اسے جانتی بھی نہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ تصویریں میری نہیں ہیں۔ وہ روتے بلکتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ عامر نے بغیر ایک لفظ سنے اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ ماریا اور سعدیہ اپنے اپنے کمروں کے دروازے پر کھڑی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹیں تھیں۔ عامر اپنے کمرے میں گیا اور کچھ ہی دیر بعد اسد کو اٹھا کر باہر نکلا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس نے اسد کو تقریباً فاطمہ کی گود میں پھینک دیا اور خود آگے بڑھ کر گاڑی گھر سے باہر نکال کر لے گیا۔ اس کا رخ فاطمہ کے میکے کی جانب تھا۔ فاطمہ سمجھ چکی تھی کہ عامر اس کی کوئی بات نہیں مانے گا۔ وہ جب بھی بات کرنے کی کوشش کرتی، وہ دھاڑ کر اسے چپ کروا دیتا۔ فاطمہ اسد کو سینے سے لگائے خاموشی بیٹھی روتی رہی۔ عامر نے فاطمہ کو اس کے میکے کے دروازے پر چھوڑا اور جیسے ہی فاطمہ کے باپ نے دروازہ کھولا، عامر گاڑی میں بیٹھ کر زن سے گاڑی بڑھا لے گیا۔ فاطمہ بھیگی بھیگی آنکھوں سے عامر کو اپنی زندگی سے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ پھر تو گویا عامر کا معمول ہی بن گیا۔ وہ دیر رات تک گھر سے باہر رہتا۔ اس سے فاطمہ کی بے وفائی سہی نہ جا رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ فاطمہ کو طلاق دے دے گا۔ اس روز بھی جب وکیل سے طلاق کے کاغذات کو فائنل کرنے کا کہہ کر گھر واپس آیا تو گاڑی باہر ہی کھڑی کر کے وہ کھلے دروازے سے اندر چلا آیا۔ اسے ایک ضروری فائل لے کر وکیل کے حوالے کرنی تھی۔ گھر میں بالکل سناٹا تھا۔ نہ جانے ماریا اور سعدیہ کہاں ہیں۔ گھر میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔
ارد گرد دیکھتے ہوئے عامر خاموشی سے آگے بڑھ رہا تھا جب اسے اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں کے آخری سرے پر ایک مردانہ ہنسی سنائی دی۔ عامر چونک اٹھا۔ وہ ہنسی عمر کی تو نہ تھی۔ گھر میں عمر اور عامر کے علاوہ کوئی اور مرد نہیں تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر عامر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا۔ چھت کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں کاٹ کباڑ اور پرانے فرنیچر کا ڈھیر تھا۔ ابھی عامر نے آخری سیڑھی پر قدم ہی رکھا تھا کہ اسے باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ اس کے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ یہ ماریا کی آواز تھی۔ کمرے کی کھڑکی میں صرف چوکھٹ لگی ہوئی تھی اور کھڑکی تھی۔ عامر نے ذرا سا جھانک کر کھڑکی سے اندر دیکھا اور بے اختیار 2 قدم لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اندر چارپائی پر اس کی بہن ماریا اسی لڑکے کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی جس کے ساتھ عاشقی کے الزام میں عامر نے فاطمہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ لڑکا کہہ رہا تھا، واہ ڈارلنگ، تم کمال ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی اچھی تصویروں کی ایڈیٹنگ کر لیتی ہو۔ میری تصویروں کے ساتھ تم نے اپنی بھابھی کی تصویریں اس خوبصورتی سے ایڈجسٹ کی ہیں کہ بالکل اصلی معلوم ہوتی ہیں۔ کیا زبردست اداکاری کی تھی تم نے اس روز بھی، جب تمہاری بھابھی نے مجھے اور تمہیں ایک ساتھ پکڑ لیا تھا۔ تم نے تو سارا ملبہ ہی اس کے سر ڈال دیا۔ اس لڑکی کی آواز تھی یا پگھلا ہوا سیسا جو عامر کے کانوں میں انڈیل دیا گیا۔ عامر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اگلے ہی پل وہ زور سے دروازے کو دھکا دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ ماریا اور وہ لڑکا بری طرح سے چونک کر اٹھے۔ عامر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار مکہ اس لڑکے کے جبڑے پر دے مارا۔ اس کے منہ سے خون ابل پڑا مگر عامر نہ رکا۔ پے در پہ مکوں اور لاتوں سے اسے پیٹتا رہا۔ ماریا بری طرح سے گھبرا کر سیڑھیاں اتر کر نیچے بھاگ گئی۔ مار مار کر جب عامر کا دل بھر گیا تو عامر نے پولیس میں کال کر کے اپنے دوست سے اس لڑکے کو گرفتار کرنے کا کہا۔ پولیس خاموشی سے لڑکے کو گرفتار کر کے لے گئی۔ اب عامر کو اپنے غلط فیصلے کو درست کرنا تھا۔ اگلے ہی پل وہ فاطمہ اور بچوں کو لینے کے لیے گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔